بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب غسل کے باقی مسائل کو بیان کر رہے ہیں، تو بنے رہیں۔ سوال: غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت، مستحب۔ سوال: غسل فرض کتنے ہیں؟ جواب: 6 ہے، اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا، یعنی 6 جو فرض ہے اس کا بیان اگلے حصے میں آنے والا ہے۔ سوال: غسل سنت کتنی ہے اور کون کون سی؟ سوال: غسل سنت کتنے ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب: 4 ہے، وہ چاروں یہ ہے: جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا، حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا، یہ سب غسل کرنا سنت ہے۔ غسل کرنا، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ سوال: غسل کرنا مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہے؟ جواب: غسل مستحب بہت ہے، جن میں سے چند غسل یہ ہیں: شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ میں جسے شب قدر کہتے ہیں غسل کرنا، عرفات کے رات میں غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ کے شام کے بعد آنے والی رات میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے نماز کے لیے غسل کرنا، نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، میت کے غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا، کافر یا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ سوال: یہ سب مستحب غسل ہے۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگایا یا بارش میں کھڑا ہو جائے تو تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈالے۔ سوال: غسل کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، اور سطر چھپا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ سوال: سطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ کے سطر پر نہ پڑے اور ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ جواب: نمبر 1، پانی زیادہ بہانا نہ، نمبر 2، سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، نمبر 3، یا قبلہ کی طرف منہ کرنا، نمبر 4، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ سوال: اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: غسل کے اندر وضو بھی ہوگا، پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ موزے پر مسح کرنے کے باقی مسائل۔ سوال: مسح کی مدت کس وقت سے حساب کیا جائے؟ جواب: جس وقت سے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے 1 دن یا 1 رات، 3 دن یا 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلاً جمعہ کے صبح کو وضو کر کے موزہ پہنا اور اس کے بعد ظہر کے وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو یہ ہفتہ کے ظہر کے وقت مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جائے اور موزہ اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں کے دھو کر موزہ پہن لیا تو کافی ہے، اور پورا وضو کر لیا تو مستحب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں کا دھو کر موزہ پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال: اگر مسافر نے موزے پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن اور 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: موزہ اتار دیے اور نئے سرے سے مسح کر لینا شروع کرے۔ سوال: اگر مقیم نے مسح شروع کیا یا پھر سفر پر چلا گیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر 1 دن یا 1 رات
پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن اور 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور 1 دن اور 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزہ اتارے اور نئے سرے سے مسح کرے۔ سوال: اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو اور مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے۔ دونوں موزے پھٹے ہوئے ہیں اور ان دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہے، لیکن ہر ایک پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہے تو مسح جائز ہے۔ اگر دونوں پیر کا موزہ پھٹا ہوا ہے اور اتنا پھٹا ہوا ہے جو 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہے تو اس صورت میں مسح جائز ہوگا۔ اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہوتا تو ناجائز ہوتا۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔